معرکہ کربلا صبح فجر کے اذان کے وقت شروع ہوا اور عصر کے وقت آخر میں حضرت امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کوفہ والوں کی دعوت پر امام اہل بیت اور 72 جانصاروں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، 9 محرم کو فیصلے کی رات گزری اور 10 محرم کی صبح میدان کربلا لہو سے رنگین ہو گیا۔ 10 محرم کی صبح دشمن نے حملہ کر دیا۔ امام حسین نے تیر برستے ہوئے بھی نماز فجر باجماعت پڑھائی۔ حضرت زہیر بن قین نے اپنے جسم کو ڈال بنا کر امام کو بچایا۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ کربلا والوں کے لیے اللہ کی عبادت جان سے زیادہ عزیز تھی۔ جانصاروں کی شہادت دوپہر تک امام حسین کے تمام اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم بن عوسجہ، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت بریرہ ہمدانی، ہر ایک نے وفا کی نئی مثال قائم کی۔ حضرت وہاب نصرانی اپنی ماں کے ساتھ نئے مسلمان ہو کر شہید ہوئے۔ ہر شہادت کے بعد امام جنازے پر جاتے اور فرماتے، میرے بعد دنیا تمہارے لیے بے قیمت ہے۔ اصحاب کے بعد اہل بیت میدان میں اترے۔ حضرت علی اکبر 18 سال کے جوان نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، پیاس سے تڑپ کر شہید ہوئے۔ حضرت قاسم امام حسن کے 13 سالہ بیٹے شادی کا جوڑا پہن کر میدان میں گئے۔ حضرت عباس علمدار کربلا دونوں بازو کٹنے کے بعد بھی مشکیزہ دانتوں سے پکڑے رہے تاکہ بہن سکینہ کو پانی پلا سکے۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے معصوم، پانی کے ایک قطرہ مانگا تو حر ملا کے تیر نے گلا چھید دیا۔ عصر کے وقت جب کوئی باقی نہ بچا تو امام خود میدان میں اترے۔ 33 نیزے اور 34 تلواروں کے وار سہنے کے بعد گھوڑے سے گرے۔ شمر نے سر مبارک جدا کر دیا۔ آخری الفاظ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر 56 سال، داڑھی خون سے رنگین۔ امام کے شہادت کے بعد عمر بن سعد کے لشکر نے خیمہ لوٹے، آگ لگا دی، خواتین کے زیور نوچ لیے گئے۔ حضرت زینب بیمار، امام سجاد قیدی بنا کر کوفہ روانہ کیا گیا۔ عبادتی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روایات کے مطابق اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے اہل سنت روزہ رکھتے ہیں۔ اصول پر سمجھوتا نہیں۔ امام کے پاس لشکر، پانی، خوراک کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے باطل کی بیعت سے انکار کر دیا۔ آج ہمیں بھی دفتر، سیاست، زندگی میں چھوٹے چھوٹے فیصلوں پر یہی اصول یاد رکھنا چاہیے۔ شہادت موت نہیں، حیات ہے۔ یزید نے حکومت کر لی لیکن آج دنیا امام حسین کا نام لیتی ہے۔ شہادت نے امام کو امر کر دیا۔ عورت کا کردار، حضرت زینب نے قیدی حالت میں بھائی کی لاش کے سامنے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ کربلا کو زندہ انہوں نے رکھا۔ 10 محرم ہمیں بتاتا ہے کہ عورت صرف ماتم کرنے والی نہیں، تحریک چلانے والی بھی ہے۔ مظلوم کی طاقت 72 و مقابلہ 30,000، تعداد کا فرق تھا لیکن حق کا پلڑا بھاری تھا۔ 10 محرم ہر کمزور کو حوصلہ دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ذلت سے ڈرتا ہوں۔ امام حسین امام کا یہ جملہ صرف نعرہ نہیں، زندگی کا اصول ہے۔ یزید کے بعد میں حکومت، جان مال سب محفوظ تھا، انکار میں پیاس، شہادت اسیری تھی۔ امام نے دوسرا راستہ چنا۔ آج دفتر میں رشوت سے انکار ہو یا حق بات کہنے پر نوکری کا خطرہ، کربلا یاد دلاتی ہے کہ عزت سے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں اللہ لکھیں اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔